بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا نَصْبُهُ وَإِن لَّمْ يُسَاعِدْهُ رَسْمُ الْخَطِّ فَعَلَىٰ أَنَّهُ حَالٌ مِّنَ الْمُسْتَكِنِّ فِي بُدِيَ أَوْ مِنَ الْمَعْنَى فَإِنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ بِوَاسِطَةِ اللَّامِ وَوَجْهُ صِحَّتِهِ أَنَّ الْوَضْعَ وَإِن كَانَ مُقَدَّمًا عَلَى الْإِفْرَادِ بِحَسْبِ الذَّاتِ لَكِنَّهُ مُقَارِنٌ لَهُ بِحَسْبِ الزَّمَانِ وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ لِصِحَّةِ الْحَالِ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد لمعنى پچھلے سبق میں ہم نے لفظ مفرد کے ترکیبی 3 احتمالوں میں سے 2 پڑھے تھے۔ پہلا احتمال یہ تھا کہ مفردن یہ مجرور ہے معنن کی، دوسرا احتمال یہ پڑھا تھا او مرفوع یا یہ مرفوع ہے لفظ کی۔ پھر معنی مفرد کسے کہتے ہیں، لفظ مفرد کسے کہتے ہیں، اس کی مکمل تشریح و توضیح پچھلے سبق کے اندر ہو چکی۔ آج علامہ شارح جامی کہہ رہے ہیں وَأَمَّا نَصْبُهُ، وَأَمَّا اس عبارت سے غرض شارح جامی ترکیبی 3 احتمالوں میں سے کہ یہ منصوب ہوگا مفردن، کس بنا پر؟ شارح جامی فرما رہے ہیں یا تو یہ حال ہے وضع کے اندر ہوا ضمیر سے، یا حال ہے معنن سے، وضع کی ہوا ضمیر سے یا معنن سے حال ہونے کی بنا پر یہ کیا ہے، احتمال سمجھ آ گیا جی۔ اب یہاں تھوڑی سی یہ بات سمجھنے والی ہے، کہہ رہے ہیں وَأَمَّا نَصْبُهُ، انداز بدل دیا شارح جامی نے، کیا کہہ دیا؟ کہا نا، کہا پہلے کہا وَهُوَ إِمَّا مَجْرُورٌ او، آگے کہنا چاہیے تھا او منصوب، کیا؟ لیکن او منصوب نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ وَأَمَّا نَصْبُهُ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نا رسم الخط کے قاعدے کے خلاف ہے۔ کس کے؟ رسم الخط کا قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جو اسم منصوب و تنوین کے ساتھ، جو منصوب بالتنوین ہو اگر تائے تانیث نہیں، الف ممدودہ نہیں تو وہ اس کے آخر میں الف آتا ہے، کیا آتا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں نا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، علی دیکھو اسم منصوب ہے تنوین کے ساتھ تو آخر میں آیا نا لکھنے میں، اور پھر اگر اس پہ وقف کریں تو وہ علی پڑھا بھی جاتا ہے، علی ماں علی۔ تو یہاں جب یہ منصوب ہے اور اس کے آخر میں تائے تانیث بھی نہیں، علی ممدودہ بھی نہیں، تو اس کے آخر میں بھی الف آنا جو کہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ رسم الخط کے قاعدے کے خلاف، اور اس کی بھی وجہ ہے رسم الخط کے قاعدے کے خلاف ہونے کی بھی وہ وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں الف بالفرض لے آتے تو پھر تو ایک احتمال کنفرم ہو جاتا، باقی دو اس وجہ سے یہاں نہیں لکھا گیا، کیونکہ اس میں صرف ایک احتمال نہیں ہے بلکہ دوسرے 2 بھی احتمال ہیں۔ کچھ پلے پڑا کہ نہیں جی؟ اب ترجمہ کریں جی۔ اور بہرحال مفرد کا منصوب ہونا، مفرد کا اگرچہ رسم الخط اس کی موافقت نہیں کرتا، اگرچہ رسم الخط اس کی، پس وہ اس بنا پر ہے کہ مفردن حال ہے من المستقن فی وضع، وضع کے اندر ضمیر مستتر سے، کس سے ضمیر؟ او من المعنی یا معنن سے، یا کس سے؟ آگے دیکھیں جی، آگے شارح جامی مٹائیں جی، آگے فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ بِوَاسِطَةِ اللَّامِ، فَإِنَّهُ مفعول بھی بواسطہ، یہ سمجھنے والی بات ہے، بواسطۃ اس عبارت سے غرض شارح جامی ایک اعتراض کا دینا ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ مفردن منصوب ہے کس بنا پر، یا تو یا معنن، شاباش۔ اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ جب معنن کو کیا بنائیں؟ ذوالحال، اور مفردن کو حال بنائیں، تو آپ نے پڑھا ہے حال کی تعریف، حال یا تو فاعل سے ہوتا ہے یا مفعول سے، یا فاعل اور مفعول، اور ہاں حال یا فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے یا مفعول کی، یا فاعل اور مفعول۔ تو مفردن کو اگر کس سے حال بنائیں تو معنن نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، لہذا مفرد کو معنن سے حال بنانا درست
یار کوئی سمجھ آئی؟ آپ نے کیا پڑھا؟ الحال ما یبین حیات الفاعل والمفعول او کلیہما، کہ جو فاعل کی حالت کو بیان کرے یا مفعول کی، یا فاعل اور مفعول دونوں کی. تو ما نہ فاعل ہے نہ، لہٰذا اس سے حال بنانا درست. تو اس کا علامہ شارح جامی نے جواب دیا کہ یہ جو مانن ہے یہ بھی مفعول بہ ہی ہے بواسطۃ اللام. اور مفعول بہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک لام کے واسطہ سے اور ایک لام کے بغیر. جو لام کے واسطہ سے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول غیر صریحی، اور جو لام کے واسطہ کے بغیر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول صریح. تو ہے یہ بھی مفعول، یہ اگرچہ یہ لام کے واسطہ سے ہے. تو جو حال بیان کرتا ہے نا مفعول کی حالت کو، اس مفعول سے مراد عام ہے، خواہ وہ مفعول صریحی ہو یا غیر سے، خواہ وہ مفعول لام کے واسطہ سے ہو یا لام کے واسطہ کے بغیر. تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ مفعول بہ ہی ہے. اس سے حال بنانا بالکل پلے پڑا. چلیے اب دیکھیں، کہتے ہیں یہ جو مانن ہے نا، مانن فإنہ مفعول بہ، مفعول بہ ہی ہے بواسطۃ اللام، لہٰذا اس سے مفردن کو حال بنانا بالکل مٹائیں جی. ووجہ صحتہ، ووجہ آگے عبارت بولیں، ووجہ الی آخری، یہ یہاں تک لصحت الحالیہ تک. غرض شارح جامی ایک اعتراض کا دینا ہے. اچھا، اعتراض سابقہ تقریر پہ ہوتا ہے، سابقہ ترکیب پہ. جو سابقہ کیا ہوئی ہے؟ ترکیب. اچھا یہاں یار ایک خارجی سوال اگر آپ لے لیں، یہ شارح قابلی وغیرہ دیگر کتابوں میں ایک خارجی سوال لکھا بالکل سادہ سا ہے، وہ لے لیں، بعد میں اعتراض کرتے ہیں. اچھا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کیا بنائیں؟ ذوالحال اور مفردن کو. تو آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ ذوالحال جب نکرہ ہو، ذوالحال تو حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے. جیسے آپ نے مثال پڑھی تھی، جاءنی راکبن رجلن، جاءنی راکبن رجلن، ذوالحال کیا تھا؟ نکرہ تھا. تو راکبن حال کو اس پر کیا کیا؟ تو یہاں بھی تو ذوالحال نکرہ ہے، اور جب ذوالحال نکرہ ہے تو قاعدہ کیا ہے؟ تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ الکلمۃ لفظ وضع مفردن لمانن. سمجھ آئی ہے؟ تو اس کا جواب دیا، سیدھے ہو کے بیٹھو یار، ٹیک لگائی ہوئی جی. تو اس کا یہاں سے کیا دیا؟ جواب یہ دیا یار ٹھیک ہے کہ جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ذوالحال مجرور نہ ہو. اس کے ساتھ شرط یہ ہے، اور یہاں ذوالحال مجرور ہے، لہٰذا یہاں مقدم کرنا کوئی واجب نہیں ہے. یہ ایک خارجی سوال تھا جہاں علامہ شارح جامی نے اس کو ڈسکس نہیں کیا. چلیں آگے جس کو کیا ہے وہ دیکھیں. وجہ صحتہ سے شارح جامی دے رہے ہیں کہ اعتراض کا اعتراض سابقہ جو ترکیب اس پر ہوتا ہے. آپ نے کہا جی یہ مفرد حال ہے کس سے؟ یا وودیہ کی ہوا. اب اگر وودیہ کی ہوا ضمیر سے بنائیں تو اعتراض یہ ہوگا، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں، حال اور ذوالحال کے عامل کا زمانہ ایک ہوتا ہے. حال ذوالحال ہوا، اس کا عامل وودیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ افراد کا اور وضع کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وضع مقدم ہے بالذات اور افراد و ترکیب کیا ہے؟ مؤخر ہے. سوال سمجھ آیا؟ یعنی یہ قاعدہ سمجھیں، حال اور ذوالحال کے عامل کا زمانہ، یہاں حال کون ہے؟ اور ذوالحال وضعیہ کے اندر ہوا یا مانن، اور ان کا عامل کیا ہے؟ وضعیہ. اس کا مطلب ہے افراد کا اور وضع کا زمانہ، حالانکہ ایسا ایک ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وضع مقدم ہے اور افراد مؤخر. افراد و ترکیب کیا ہے؟ مؤخر ہے. جی سوال سمجھ آیا؟ کیا حسان بولو؟ یہاں پر ایک یہ اعتراض بنتا ہے، مفردن یہ آپ نے حال بنایا معنن سے یا ہوا سے. ہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ حال اور ذوالحال دونوں کا زمانہ ایک. حال اور ذوالحال نہیں، حال اور ذوالحال کے عامل. حال اور ذوالحال کے عامل کا اب ان ذوالحال کا عامل یہاں کیا ہے؟ وضعیہ ہے. اس کا مطلب ہے افراد کا اور وضع کا زمانہ، حالانکہ وضع مقدم ہے اور
کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس اعتراض کا شارح جامی نے یہاں سے دیا جواب یہ دیا وضع اگرچہ افراد و ترکیب پر کیا ہے؟ مقدم ہے، بالذات، جیسے طلوع شمس مقدم ہے وجود نہار پر، بالذات طلوع شمس بالذات کیا ہے؟ مقدم ہے، لیکن دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے، دونوں کا طلوع شمس کا اور وجود نہار کا اگرچہ طلوع شمس با اعتبار ذات مقدم ہے وجود نہار پر، کچھ پلے پڑا کہ نہیں؟ اسی طرح یہاں بھی ہے، اگرچہ وضع با اعتبار ذات مقدم ہے، وضع با اعتبار کس پر؟ افراد و ترکیب، لیکن وضع کا اور افراد و ترکیب کا زمانہ ایک ہی ہے، زمانہ، تو جب دونوں کا زمانہ ایک ہے تو حال بنانا بالکل کیا ہوا؟ درست۔ اب اس کو مثال سے سمجھیں، یہ آپ کے سائڈ میں، یہ میرے پاس کتاب میں، یہ حاشیے میں لکھا ہوا تقریر الجوابی، تقریر الجواب کی تقریر یہ ہے، مل گیا تقریر الجوابی۔ دیکھیں کہہ رہے ہیں جواب کی تقریر یہ ہے ان الوضع وان کان مقدما علیہ ذاتن، کہ وضع اگرچہ مفرد پر، افراد و ترکیب پر بے اعتبار ذات مقدم ہے، افراد و ترکیب پر بے اعتبار ذات لیکنہ مقارن لہو بحسب الزمان، لیکن وضع افراد و ترکیب کے مقارن ہے بحسب الزمان، بحسب زمانے کے بعد، کیوں؟ فَإِنَّ زَمَانَ الْوَضْعِ وَالْإِفْرَادِ وَاحِدٌ، کیونکہ وضع کا اور افراد کا زمانہ ایک ہی ہے، وضع کا اور اب اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے مثال دی ہے، دیکھیں کما ان حرکت الیدی، کما ان مقدمۃ علی حرکت المفتاح بالذات لیکنہا مقارنۃ لہو بحسب، کہتے ہیں جیسے دیکھو یہ تالا دیکھ رہے ہو، ایک ہے ہاتھ کی حرکت، ایک ہے چابی کی حرکت، کتنی حرکتیں ہیں؟ دو، ایک کس کی حرکت؟ یہ دیکھیں کوئی ایک ہاتھ کی حرکت، ایک چابی کی حرکت، کتنی حرکتیں ہیں؟ دو حرکتیں ہیں، ان میں ایک حرکت بالذات مقدم ہے، کون سی؟ کس سے؟ لیکن دونوں حرکتوں کا زمانہ ایک ہے۔ اسی طرح، اور یار سمجھ آئی؟ یہ دیکھیں ایک ہاتھ کی حرکت، ایک چابی کی حرکت، ٹھیک ہے، اب ہاتھ کی حرکت چابی کی حرکت پر مقدم ہے بالذات، لیکن دونوں کا زمانہ اسی طرح وضع اور افراد، وضع بالذات مقدم ہے اور مفرد مرکب ہونا بعد میں ہے، لیکن اگر دونوں کا زمانہ دیکھا جائے تو زمانہ ایک ہی، تو جب زمانہ دونوں کا، جیسے ہاتھ کی حرکت اور چابی کی حرکت، اب ہاتھ کی حرکت ویسے بالذات مقدم ہے کس پر؟ چابی، لیکن دونوں کا زمانہ، بس یہاں بھی ایسے ہی ہے، دونوں کا زمانہ وضع کا اور افراد کا زمانہ ایک، لہذا حال ہونے کے لیے یہی کافی ہے، زمانے کا ایک ہونا ہی۔ کچھ پلے پہ آ گیا مثال دے، جس طرح یہ میں نے مثال دے کے آپ کو، اب اوپر دیکھیں، چلیے کہتے ہیں ووجہ صحتہ، ووجہ، اور اس کو حال بنانے کے صحیح ہونے کی وجہ، حالیت کی صحت کی وجہ، حالیت کی، کہ مفرد کو حال بنانا کیا ہے؟ درست ہے، اس کے درست ہونے کی، مفردن کے حال بننے کے درست ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بے شک وضع، بے شک اگرچہ مقدم ہے افراد پر، وضع اگرچہ کس اعتبار سے؟ بحسب ذات، جس طرح چابی کی ہاتھ کی حرکت مقدم تھی چابی کی حرکت پر بھی، لیکنہ مقارن لہو بحسب الافراد، لیکن وہ وضع افراد سے مقارن ہے بحسب، یعنی دونوں کا زمانہ، کیونکہ وضع کا زمانہ اور افراد کا زمانہ، سمجھ آ گئی تھی؟
چلو تو کہہ رہے ہیں وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ لِصِحَّةِ الْحَالِ، یہی مقدار حالیت کی صحت کے لیے، حال بننے کے لیے، حال ہونے کے لیے یہی کافی ہے زمانے کے اعتبار سے.